بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائم لائٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پہلا باب۔ عمران فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ جونیئر بول رہا ہوں عمران صاحب، کامن سے۔ دوسری طرف سے کامن سیکرٹ سروس کے چیف جونیئر کی آواز سنائی دی۔ تم اپنا نام بدل لو تو بہتر ہے، ورنہ تمہارا نام سنتے ہی مجھے اپنے سینئر ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو اور میں تو ویسے ہی کرائے کا سپاہی ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نام کوئی بھی ہو، اسے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ میں نے ایک خصوصی خط آپ کو بھجوایا ہے، اسے پلیز سیریس لیں، جونیئر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہو گئی؟ عمران نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ خط پڑھ لیں، پھر فون کریں، پھر بات ہوگی، گڈ بائے، دوسری طرف سے جونیئر نے کہا، اور رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسے جونیئر کا یہ انداز پسند نہ آیا تھا اور وہ پھر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اسی لمحے سلیمان کے قدموں کی آواز سنائی دی جو بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کارمن کی جونیئر کا آدمی ہو تو اسے خط لے لینا، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اچھا، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دی اور پھر سلیمان ہاتھ میں ایک لمبا سا لفافہ پکڑے سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ کون تھا؟ عمران نے لفافہ لیتے ہوئے کہا۔ اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ کارمن سے جونیئر نے آپ کے لیے خط بھجوایا ہے، اور بس، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ واپس بڑھا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ لفافہ نہ صرف بند تھا بلکہ اسے باقاعدہ سیل بھی کیا گیا تھا۔ عمران نے ایک سائڈ کھولی اور اندر موجود کاغذ نکال لیا۔ یہ ایک ہی کاغذ تھا جس پر باریک حروف ٹائپ کیے گئے تھے۔ عمران نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کاغذ پڑھ کر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کاغذ پر ٹائپ تحریر بچوں کی کہانی لگتی تھی۔ اس میں ایک سفید رنگ کے چوہے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ چوہا بل میں داخل ہونے کی بجائے ادھر ادھر چٹانوں پر بھاگتا پھرتا تھا کہ ایک روز آسمان پر اڑنے والی ایک چیل نے اچانک جھپٹا مارا اور وہ چوہے کو اپنے پنجوں میں دبا کر لے گئی۔ عمران نے کاغذ پر لکھی ہوئی کہانی کو بار بار پڑھا، لیکن اسے واقعی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ جونیئر نے کارمن سے یہ کہانی باقاعدہ سیل کر کے سیاہ پاکیزیاں کیوں بھجوائی ہے اور کیوں فون کر کے اسے کہا ہے کہ وہ اسے سیریس لے۔ عمران نے کاغذ کو لفافے میں ڈالا اور لفافہ سامنے موجود میز کی دراز میں رکھا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ کارمن کا کوڈ نمبر اور جونیئر کا ڈائریکٹ نمبر اسے معلوم تھا، اس لیے وہ انکوائری سے پوچھنے کی بجائے براہ راست جونیئر کو فون کر رہا تھا۔ جونیئر بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی جونیئر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، تمہارا بھجوایا ہوا اور خط تو مجھے مل گیا ہے، لیکن اب یہ بتا دو کہ علی عمران چوہا ہے یا چیل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کارمن میں کافی عرصے سے موجود ایک کافرستانی انجینئر کرشن کی نگرانی حسب معمول کی جا رہی تھی کہ روسیا سے آنے والا ایک کافرستانی اس کرشن سے ملا، اور ان دونوں کے درمیان صرف اتنی بات ہوئی کہ کرشن یہ خط کافرستان پہنچا دے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ کرشن جس کی نگرانی کی جا رہی تھی، اس نے ایک خصوصی فون کے ذریعے کافرستان سے رابطہ کیا، لیکن ہم نے اس خصوصی فون سے ہونے والی کال کو بھی کیچ کر لیا۔ اس کال میں کرشن نے کافرستان میں سے کسی شرما سے بات کی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ مبارک ہو، چیل سفید چوہے کو اٹھا کر لے گئی ہے، جس پر اس شرما نے مسرت کا اظہار کیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کسی بڑی کامیابی کی اطلاع مل گئی ہو۔ شرما نے کرشن سے پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا، تو اسے بتایا کہ اسے نمبر 33 روسیا سے ایک کاغذ دے گیا ہے جس میں کہانی درج ہے۔ اس پر شرما نے یہ خط فوری کافرستان بھجوانے کا کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی۔ ہم نے کرشن کے ساتھ کارمن کی ایک لڑکی کو کافی عرصے سے اٹیچ کیا ہوا تھا،
اس لڑکی کو کہا گیا کہ اس خط کی کاپی حاصل کریں اور کرشن سے معلوم کر کے کہ اس خط کا پس منظر کیا ہے اس کی کاپی حاصل کر لی جو میں نے آپ کو بھجوائی ہے، اور ساتھ ہی اس لڑکی نے بتایا کہ کرشن نے صرف اتنا بتایا کہ اس کی کہانی کا تعلق راکیشیا سے ہے۔ اس میں نے فیصلہ کیا کہ اس کرشن کو گرفتار کر کے اس سے اصل حقائق معلوم کیے جائیں، لیکن اس دوران کرشن خط لے کر کافرستانی سفارت خانے چلا گیا۔ ہم چونکہ خط کی کاپی حاصل کر چکے تھے اس لیے ہمیں اس خط سے کوئی دلچسپی نہ تھی، چنانچہ ہم کرشن کی واپسی کا انتظار کرنے لگے، لیکن جیسے ہی کرشن سفارت خانے سے باہر کار لے کر نکلا اسے 2 مار رائفل سے گولی مار دی گئی، اس کی کھوپڑی کے پرزے اڑ گئے اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ قاتل کی تلاش جاری ہے۔ میں نے اس لیے خط آپ کو بھجوایا ہے کہ پاکیشیا کا ذکر آیا ہے اور جس انداز میں اس خط کو روسیا سے یہاں کارمن لا کر کافرستان بھجوایا گیا ہے اور جس طرح یہاں کافی عرصے سے کام کرنے والے انجینئر کرشن کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کاغذ کی کافرستان کی نظر میں بہت اہمیت ہے اور اس کرشن پر انہیں کوئی ایسا شک پڑا کہ وہ اسے ہلاک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ باقی اب آپ خود زیادہ سمجھدار ہیں، جونیئر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایجنٹ جو خط لے کر روسیا سے آیا تھا اس کا کیا نام تھا اور اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رپورٹ ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ پہلی بار یہاں آیا اور جب تک ہم اس کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچتے وہ واپس روسیا چلا گیا۔ اس کے کاغذات حاصل کر کے چیک کرائے گئے تو ان میں اس کا نام اور دیا گیا، پتہ دونوں ہی جعلی ثابت ہوئے، جونیئر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے پاکیشیا کے لیے اتنا کچھ کیا، باقی ہم دیکھ لیں گے کہ چوہے بیچارے کا کیا انجام ہوا ہے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر لفافہ نکال کر اس میں سے کاغذ نکال کر پڑھا اور پھر اٹھ کر اسپیشل روم میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اس کاغذ کو لحاظ سے چیک کیا کہ کہیں اس پر کوئی خفیہ تحریر نہ ہو اور بظاہر بچوں کی کہانی لکھ دی گئی ہو، لیکن کاغذ پر کوئی خفیہ تحریر، لفظ یا مونوگرام موجود نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی ایک عام سا کاغذ تھا۔ عمران نے ایک بار پھر اس کہانی کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ اس لیے اسے بار بار پڑھ رہا تھا کہ سمجھ سکے کہ یہ گورکھ دھندا اصل میں ہے کیا، کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ سفید چوہا، یہ چوہے کو خصوصی طور پر سفید کیوں لکھا گیا ہے؟ صرف چوہا کیوں نہیں لکھا گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سفید چوہے میڈیکل ریسرچ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کسی میڈیکل ریسرچ کا کافرستان، پاکیشیا اور روسیا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عمران کافی دیر سے بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، لیکن کوئی واضح بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی بھاپ اڑاتی ہوئی پیالی تھی۔ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ کو نے چائے ہی طلب نہیں کی؟ سلیمان نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، تم سے مشورہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ تم مشورے اچھے دیتے ہو، عمران نے کہا۔ مفت مشورے لینے والے ایسی تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ مشورے کی فیس نہ دینی پڑے۔ بہرحال بتائیں کہ کیا پریشانی ہے؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے جونیئر کے فون سے لے کر خط میں موجود عبارت کی تفصیل کے ساتھ تو دوبارہ جونیئر سے ہونے والی تفصیلی بات چیت کو دہرا دیا۔ ابھی بچوں کی کہانی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سفید چوہے میڈیکل ریسرچ میں کام آتے ہیں، اب کسی میڈیکل ریسرچ کا کافرستان یا روسیا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ بڑی سادہ سی بات ہے صاحب کہ آسمان پر اڑنے والی چیل نے پہاڑی چٹانوں پر موجود سفید چوہے کو اٹھا لیا ہے۔ اس پر کافرستان والے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق پاکیشیا سے ہے، تو یہ بالکل ہی سیدھی سی بات ہو گئی، سلیمان نے کہا۔ وہ سیدھی سی بات کیا ہے یہ بتاؤ، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی پہاڑی علاقے میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے جسے اب سیٹلائٹ سے چیک کروانے میں وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ سفید چوہے پر ریسرچ کی گئی ہوگی۔ پہاڑی علاقے کا مطلب واضح ہے، چیل کی جگہ آسمان پر اڑتے ہوئے سیٹلائٹ کو دے دیں، بات سمجھ میں آ جائے گی، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات تمہاری کچھ سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ سفید چوہا بل میں رہنے کی بجائے باہر پہاڑی چٹانوں میں اچھلتا کودتا پھرتا رہتا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید چوہے کو یقین تھا کہ اسے کوئی چیک نہ کر سکے گا، اور پہلے ہوگا بھی ایسا ہی، لیکن اب روسیا سے کافرستان کے لیے اپنے کسی سیٹلائٹ میں کوئی ایسی مشینری نصب کی ہے یا نیا سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا ہے جس سے اس سفید چوہے کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، سلیمان نے کہا
اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے ہنکارا بھرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے سر داور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران، MSc BSc آکسن، از فلیٹ خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ پہلے تم کہتے تھے کہ فلیٹ سپر فیاض کا ہے اور تم نے قبضہ دوستانہ کر رکھا ہے، اب تم اسے اپنا فلیٹ کہہ رہے ہو؟ کیا سپر فیاض سے خرید لیا ہے یا اس بیچارے کو تمہیں گفٹ کرنا پڑ گیا ہے؟ سر داور نے کہا۔ وہ شاید موڈ میں تھے۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے سر داور۔ سلیمان، ڈیڈی اور اما بھی کا بڑا منہ چڑھا ہوا ہے، اور اما بھی تو مجھ سے زیادہ سلیمان کی بات مانتی ہیں۔ اس نے سپر فیاض کو دھمکی دی کہ وہ ڈیڈی اور اما بھی کو بتا دے گا کہ سپر فیاض نے اس بلڈنگ کے کتنے فلیٹس جعلی اسکیموں سے لے رکھے ہیں، یا دوسری صورت میں سپر فیاض یہ فلیٹ اسے گفٹ کر دے تاکہ وہ مجھے فلیٹ سے نکالنے کی دھمکی دے سکے، جس پر سپر فیاض کو فلیٹ اسے گفٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب سلیمان نے مجھ سے فلیٹ کا کرایہ مانگا تو میں نے اسے دھمکی دے دی کہ میں اما بھی کو بتا دوں گا کہ سلیمان نے کس طرح سپر فیاض کو بلیک میل کر کے اس سے فلیٹ لیا ہے اور اب مجھ سے کرایہ مانگ رہا ہے، ورنہ دھمکی دے رہا ہے کہ میرا سامان اٹھا کر باہر سڑک پر پھینک دے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اما بھی کی دھمکی تو ڈیڈی پر چل جاتی ہے تو سلیمان پر کیسے نہ چلتی، اور اسے مجبوراً فلیٹ میری ملکیت میں دینا پڑا، چاہے کسی طرح بھی صحیح۔ بہرحال اب یہ فلیٹ میرا ہے، عمران نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو سرداور کافی دیر تک ہنستے رہے۔ سرداور، آپ کی ہنسی ایسی ہے کہ جیسے چلترنگ بج رہے ہوں، لیکن ہمارے ملک کے فون محکمے کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں، عمران نے سہمے سہمے لہجے میں کہا۔ تو سرداور اس بار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا بتاؤ، کیوں فون کیا تھا؟ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا پاک ایشیا کے کسی پہاڑی علاقے میں کوئی ایسی لیبورٹری کام کر رہی ہے جس میں سفید چوہے پر بھی تجربات کیے جا رہے ہوں اور اس لیبورٹری کو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ٹریس نہ کیا جا سکتا ہو؟ عمران نے کہا۔ پہاڑی علاقوں میں تو کئی لیبورٹریاں ہیں، لیکن ان میں سفید یا کالے چوہے کا کیا کام؟ یہ سب لیبورٹریاں تو دفاعی لیبورٹریاں ہیں، تم کھول کر بات کرو، سرداور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے کارمن سے جونیئر کا فون آنے کے بعد خط آنے اور خط کی تفصیل سے لے کر سلیمان سے مشورے تک سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، ویری بیڈ، سرداور نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ کون سی بات سرداور؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ کافرستانی سائنسدانوں نے ایک دفاعی روبوٹ بالکل انسان جیسا بنایا ہے جو وائرلیس کنٹرولڈ ہے۔ اس میں ایسی مشینری نصب کی گئی ہے جو میزائلوں کو آپریٹ کر سکتی ہے۔ اس روبوٹ کو فضا میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ چھوٹا سا مشینی روبوٹ بڑی پہاڑی غاروں، کریکس اور ایسی ہی دوسری رکاوٹوں کو آسانی سے عبور کر سکتا ہے، اور نہ صرف میزائل کو آپریٹ کر سکتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کی تنصیبات کی تصاویر بھی اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھجوا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس طرح پہاڑی علاقوں میں موجود ہماری لیبورٹریوں کے بارے میں تفصیلات دشمن حاصل کر سکتے تھے، اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ہماری ایٹمی تنصیبات بھی پہاڑی علاقے میں ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ روبوٹ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، چنانچہ ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے اپنی حدود میں ایک پہاڑی پر ایک سائنسی آلہ نصب کیا، تاکہ جیسے ہی اس روبوٹ پر کام شروع ہو سکے ہم اس کو چیک کر سکیں اور اس کا فارمولا حاصل کر کے اس کا اینٹی نظام تیار کر کے کم از کم اپنی ایٹمی تنصیبات کو دشمن سے بچا سکیں۔ کافرستان کو بھی اس سارے کی تنصیب کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بھی اپنے سیٹلائٹس میں نصب مشینری کے ذریعے اسے بلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں روسیا سے مدد لی ہو۔ روسیا کے انتہائی طاقتور اور جدید سیٹلائٹ بھی فضا میں موجود ہیں، سرداور نے کہا۔ لیکن کیا آپ نے اس آلے کو اوپن نصب کیا ہوا ہے؟ اسے خفیہ نہیں رکھا گیا؟ عمران نے کہا۔ اسے خفیہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں سے نکلنے والی ریس سے اس کی موجودگی کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ البتہ ہم اس کی جگہیں وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرداور نے کہا۔ کیونکہ اس خط پر لکھا گیا ہے کہ سفید چوہا بل میں رہنے کی بجائے چٹانوں پر اچھلتا پھرتا ہے۔ اگر اس آلے کو سفید چوہا سمجھ لیا جائے تو پھر آپ نے اسے خفیہ رکھنے کی بجائے اوپن کیوں رکھا، اور آپ اس کی جگہیں کیوں بدلتے رہتے تھے؟ عمران نے کہا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ اس کی موجودگی کو ریس سگنل کی وجہ سے خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، البتہ اس کی جگہیں بدل دی جاتی تھیں، سرداور نے کہا۔ اگر ایسا تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس خط کا مطلب ہے کہ اب یہ آلہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ اسے چیک نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا۔ ہاں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا۔
تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ سرداور نے کہا۔ اپنے فلیٹ سے، جسے سلیمان نے مجھے گفٹ کیا ہے، عمران نے پہلی بار گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں معلوم کر کے تمہیں کال کرتا ہوں، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کچھ بات بنی؟ سلیمان نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا مشورہ واقعی کام آ گیا۔ تم نے سیٹلائٹ کا اشارہ دے کر معاملے کو کسی حد تک حل کر دیا ہے، عمران نے کہا، اور سلیمان چائے کی خالی پیالی اٹھا کر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc BSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ داور بول رہا ہوں، سرداور کی آواز سنائی دی۔ یس سر، کوئی پتہ چلا اس معاملے کا؟ عمران نے کہا۔ ہمارا آلہ گزشتہ 12-13 دنوں سے کام نہیں کر رہا۔ اس میں سے ریس تو نکل رہی ہیں، لیکن وہ آگے جا کر رک جاتی ہیں، ٹارگیٹ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ہمارے سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن فوری طور پر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جن ریس کے ذریعے سے ناکارہ کیا گیا ہے، ان ریس کی اصل ماہیت معلوم ہونے کے بعد اس کا اینٹی سوچا جائے گا، اور پھر اس پر عمل کر کے اس آلے کو دوبارہ کارآمد کیا جا سکتا ہے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کافرستان کو روبوٹ تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ عمران نے کہا۔ ایسے روبوٹ جو پہاڑی علاقے میں چل پھر کر آپریشن کر سکیں، باچان اور ایکریمیا دونوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ ایسے روبوٹس میں ایسے آلات کی تنصیب ہے جن سے نکلنے والی ریز مخالف کی لیبارٹریوں یا ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات حاصل کر سکیں۔ ایسے ایک آلہ کافرستان کی لیبارٹری میں تقریباً تیاری کے قریب ہے۔ اسے لائم لائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اسے چیک کرنے کے لیے ہم نے یہ آلہ لگایا تھا۔ اگر یہ آلہ کام کرتا رہتا تو اس لائم لائٹ کی تفصیل ہم تک پہنچ جاتی اور ہم اس کا تعاق کر لیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہ لائم لائٹ کو کسی بھی روبوٹ میں نصب کر کے اس کے ذریعے ہماری لیبارٹری کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں تمام تنصیبات بھی معلوم کر لیں گے، جو وہ آج تک انتہائی جدید سائنسی آلات سے بھی معلوم نہیں کر سکے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لائم لائٹ آلے کو تیار کر کے جب کسی روبوٹ میں نصب کیا جائے گا تو کیا اس روبوٹ سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ وہ روبوٹ آئے گا تو ہمارے علاقے میں نا، عمران نے کہا۔ بچوں جیسی باتیں کم از کم تم تو نہ کیا کرو۔ ایسے آلات اس انداز میں ہی تیار کیے جاتے ہیں کہ مخالف اگر ان کو کھولنا چاہے تو یہ ٹوٹل زیرو ہو جائیں۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، دنیا کے تمام ممالک ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس روبوٹ میں جب لائم لائٹ آلہ نصب کیا جائے گا تو یہ معاملہ اس طرح رکھا جائے گا کہ جیسے ہی ہم اب اسے اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹل زیرو ہو جائے گا، جبکہ اس دوران ہماری لیبارٹری کی تمام تفصیلات ان تک پہنچ بھی چکی ہوں گی، سرداور نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کتنے دنوں میں وہ لائم لائٹ تیار کر کے اسے روبوٹ میں نصب کر کے ہمارے علاقے میں پہنچا سکیں گے؟ عمران نے کہا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر اندر، سرداور نے جواب دیا۔ جس سے 12-13 دن گزر بھی چکے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، اگر تم اس معاملے پر بات نہ کرتے تو مجھے بھی اس آلے کے ناکارہ ہونے کا علم نہ ہوتا، کیونکہ متعلقہ افراد نے اس کی رپورٹ نہیں بھیجنی تھی تاکہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی نہ ہو سکے۔ وہ اس پر کام کرتے رہنے کو ہی ترجیح دیتے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس لیبارٹری میں یہ لائم لائٹ آلہ تیار ہو رہا ہے، وہ لیبارٹری کہاں ہے؟ اس کی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ عمران نے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ لیبارٹری کافرستان کے پہاڑی سلسلے روشن کے دروپتی علاقے میں ہے۔ ہمیں لیبارٹری میں موجود سائنسی آلات کے ذریعے کوشچنز تو ملے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ لیبارٹری دراصل ہے کہاں، اس کا راستہ کون سا ہے، وہ کتنے ایریا میں ہے۔ یہ تفصیلات ریس کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، سرداور نے کہا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ لیبارٹری دروپتی کے علاقے میں ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، سرداور نے کہا۔ اوکے، ہمیں وہاں سے لائم لائٹ کا فارمولا لانا ہوگا، باقی سب تباہ کرنا ہوگا، یہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے، عمران نے کہا۔ کیا تمہارا چیف بھی تمہیں اجازت دے گا؟ سرداور نے کہا۔ وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے سرداور، عمران نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ اللہ حافظ، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر ایسے تاثرات موجود تھے جیسے اس نے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا ہو۔ چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل نے اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔
तो शागिल बे इख्तियार चौंक पड़ा। यस कम इन, इससे गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। लड़की खूबसूरत और स्मार्ट थी। इसे जीन्स और जैकेट पहन रखी थी। इसका नाम पारीथी था और ये मौजूदा काफिरिस्तान प्राइम मिनिस्टर की करीबी रिश्तेदार थी। हाल ही में यूरोप और एक्रीमिया से मार्शल आर्ट्स का कोर्स करके आई थी और कुछ अरसा मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने के बाद प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर इसे सीक्रेट सर्विस में ट्रांसफर किया गया था। इसे सीक्रेट सर्विस में आए हुए तकरीबन 1 साल होने वाला था। लड़की ज़हीन थी क्योंकि वह शागिल का मिजाज समझते हुए इसकी खुशामद इसी अंदाज में करती थी कि शागिल अपने मिजाज का मखसूस चिड़चिड़ापन भी भूल जाता था। लेकिन पारीथी किरदार के लिहाज से बहुत मजबूत थी और सीक्रेट सर्विस में अब तक इसका कोई छोटा या बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया था। शागिल चूंकि उम्र में इससे काफी बड़ा था, वैसे भी शागिल का किरदार भी खासा मजबूत था, इसलिए शागिल इससे इस अंदाज में डील करता था जैसे पारीथी कोई छोटी सी बच्ची हो और जिसे शागिल उंगली पकड़कर दुनिया में जीने का सलीका सिखा रहा हो। चूंकि पारीथी इसका मिजाज समझ गई थी, इसलिए वो भी शागिल को इस अंदाज में ट्रीट करती थी जैसे शागिल दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी हो और शागिल इसके इस अंदाज पर खुश होता था। कहाँ से आ रही हो? शागिल ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं आपके पास आ रही थी चीफ, के रास्ते में मेरी एक फ्रेंड मिल गई। वो पाकिस्तान में काफिरिस्तानी सफारत खाने में काम करती है। वो मुझे यहाँ देखकर हैरान हुई क्योंकि जब मैं एक्रीमिया में ट्रेनिंग ले रही थी तो वो एक्रीमिया में काफिरिस्तानी सफारत खाने में काम करती थी। फिर हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। जब मैंने आपका नाम लिया कि मैं इनके तहत काम करती हूँ तो इसने आपकी तारीफों के पल बांध दिए, इसलिए मुझे देर होगी। पारीथी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो शागिल का कदरे बिगड़ा हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। कौन थी वो जो मुझे इस हद तक जानती है? शागिल ने खुश होते हुए कहा। आपको कौन नहीं जानता चीफ, सारी दुनिया आपकी तारीफें करती है और मेरा तो दिल खुशी से भर जाता है जब लोग आपकी तारीफें करते हैं। पारीथी ने खुशामदाना लहजे में कहा। मैं हूँ ही ऐसा। बहरहाल ये फाइल लो और इस पर इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट दो। ये बेहद सीरियस मामला है, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। शागिल ने मेज की एक दराज को खोलकर इसमें से एक फाइल निकालकर पारीथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किस सिलसिले में है ये फाइल चीफ? पारीथी ने फाइल लेते हुए कहा। पाक एशियाई एजेंट अली इमरान के बारे में इत्तला मिली है कि वो काफिरिस्तान के खिलाफ हरकत में आ रहा है। ये इत्तला पाक एशिया में हमारे एजेंटों ने दी है। तुम इनसे रब्ता करो और मालूम करो कि वो किस सिलसिले में यहाँ आ रहा है और कब आ रहा है। अगर वाकई यहाँ आ रहा है तो इस बार हम इसे किसी सूरत जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे, शागिल ने कहा। ओके, पारीथी ने कहा और फाइल लेकर उठी और कमरे से बाहर निकलती चली गई। शागिल जानता था कि वो अब फोन सेक्शन में जाएगी और वहां से पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंटों से रब्ता करके हालात मालूम करेगी और फिर रिपोर्ट शागिल तक पहुंचाएगी। इसलिए वो दोबारा अपने सामने रखी हुई फाइल पर झुक गया। फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद दरवाजा खुला और पारीथी अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? शागिल ने सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए कहा। चीफ, इमरान तो अपने साथियों समेत पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके काताल की सैर के लिए क्या है। इन दिनों इस इलाके में दुनिया भर के सयाह जाते हैं। इसका काफिरिस्तान आने का इरादा शायद बदल गया है। इसे शायद इत्तला मिल गई होगी कि आपको इसके बारे में इत्तला मिल गई है और अब वो सिर्फ मरने के लिए तो यहाँ का रुख कर सकता है, वरना नहीं, पारीथी ने खुशामदाना लहजे में कहा। कैसे तुम इस नतीजे पर पहुंची हो? शागिल ने नरम लहजे में कहा। लाल राम ने हतमी इत्तला दी है क्योंकि वो भी बतौर सयाह काताल पहुंचा हुआ है और उन्हें मुसलसल चेक कर रहा है, पारीथी ने जवाब देते हुए कहा। तुमने लाल राम से पूछा है कि इनके पास सामान किस किस्म का है? शागिल ने कहा। सामान? कैसा सामान? वो तो बस सयाहत के लिए गए हैं, तो सयाहत के लिए जरूरी सामान ही इनके साथ होगा, पारीथी ने चौंक कर कहा। तुम अहमक हो, महज अहमक, सर से पैर तक अहमक। तुम्हारा क्या ख्याल है ये शैतान इमरान सीधा साधा आदमी है, ये अफरेत है? अफरेत ये वो है जिसके दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के और। इसे पूरी दुनिया में मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं, इसलिए वो भी पूरी दुनिया में मुझसे ही डरता है। वो वैसे ही सैर तफरीह करने का ताल नहीं गया। अगर इसका इरादा उधर से काफिरिस्तान में दाखिल होने का है तो लामहाला खुसूसी सामान वो लोग साथ लेकर गए होंगे, शागिल ने यकदम चीख कर बोलते हुए कहा। तो पारीथी के चेहरे पर कदरे नागवारी के तासुरात उभर आए, लेकिन इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया।
وہ جتنا بھی بڑا افریت ہو لیکن آپ سے میرا مطلب ہے کہ آپ سے بچ نہیں سکتا، پاریتی نے رک کر کہا، کیونکہ شاگل کا چہرہ غصے سے جل اٹھا تھا۔ ظاہر ہے پاریتی یہ کہنے جا رہی تھی کہ عمران جتنا بھی بڑا افریت ہو وہ شاگل سے بڑا افریت تو نہیں ہو سکتا، اور اس بات پر شاگل کو غصہ آنا ہی تھا، لیکن پاریتی شاگل کے چہرے پر غصے کے تاثرات کو دیکھتے ہی بر وقت سنبھل گئی تھی۔ ڈائریکٹ فون سے لال رام کا نمبر ملاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ شاگل نے میز پر پڑے ہوئے 3 فون سیٹس میں سے ایک فون سیٹ پاریتی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تو پاریتی نے فائل کھولی اور پھر ریسیور اٹھا کر فائل کو دیکھتے ہوئے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، فیروز بول رہا ہوں، دوسری طرف سے لال رام نے اپنا کوڈ نام بتاتے ہوئے کہا۔ پاریتی بول رہی ہوں، پاریتی نے کہا۔ 1 منٹ مس، میں ذرا فاصلے پر چلا جاؤں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مس، ابھی تو آپ سے بات ہوئی تھی، کوئی نئی بات تو اس دوران سامنے نہیں آئی؟ دوسری طرف سے لال رام نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ چیف شاگل سے بات کرو، پاریتی نے کہا، اور ایسے لہجے میں کہا جیسے دھمکی دے رہی ہو، اور ریسیور شاگل کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، شاگل بول رہا ہوں، سنا تم نے؟ شاگل نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، وہ اپنے ماتحتوں سے اسی انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ یس چیف، لال رام بول رہا ہوں، پاکستانی علاقے کاتال سے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ عمران کے ساتھ کتنے آدمی ہیں، کتنے مرد اور کتنی عورتیں، اور کس قسم کا سامان ہے ان کے پاس؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، عمران کے ساتھ 3 مرد اور 2 عورتیں ہیں، اور سامان بھی وہی عام سا ہے، ایک بریف کیس، لال رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ عمران کافرستان کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کاتال کی سیر کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شاگل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ چیف، کاتال پہاڑی علاقہ ہے اور کافرستان کے بھوشن سلسلہ کوہ سے ملحقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران اس بار بذریعہ ہوائی جہاز یا ٹرین سے کافرستان آنے کی بجائے پہاڑی راستے سے پیدل بھوشن پہاڑی علاقے میں داخل ہو جائے، ویسے اس کی حرکات سے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا، لال رام نے جواب دیا۔ اوکے، جب تک عمران اور اس کے ساتھی واپس نہ جائیں تم نے انہیں چیک کرتے رہنا ہے، اگر کوئی خاص بات ہو تو تم نے فوراً پاریتی کو رپورٹ دینی ہے، یہ مشن ہوا تو اس کی انچارج پاریتی ہوگی، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دوسرے ہی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ فون سیکرٹری سے متعلق فون تھا، اس نے اس کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے کہا۔ پاکیشیا سے کیتھی رانا کی کال ہے، وہ آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، شاگل نے کہا۔ ہیلو چیف، میں کیتھی رانا بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ یس، تم نے رپورٹ دی تھی کہ عمران کافرستان کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کاتال کے پہاڑی علاقے میں سیر کرتا پھر رہا ہے، شاگل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یس سر، اس دوران میں نے مزید کوشش کی تو پتہ چلا کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاتال سے بھوشن جا رہا ہے، کیتھی رانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسے معلوم ہوا ہے تمہیں؟ بولو، شاگل نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، ہم نے جب مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ایک بڑی خصوصی جیپ ایک پہاڑی ڈرائیور سمیت دارالحکومت سے کاتال عمران کے پاس بھیجی جا رہی ہے۔ یہ انتظام یہاں کے ایک کلب مینیجر نے کیا تھا، لیکن ہمیں اطلاع مل گئی، ہم نے اس ڈرائیور کو کور کیا تو اسے بھاری رقم لے کر بتایا کہ وہ جیپ لے کر کافرستانی پہاڑی سلسلے بھوشن کچھ لوگوں کو چھوڑنے جا رہا ہے، پھر وہ جیپ لے کر روانہ ہو گیا، اس طرح یہ اطلاع حتمی ہے، رانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے بڑا اہم کام کیا ہے، تمہیں اس کا بھاری انعام ملے گا، ویری گڈ، پھر بھی خیال رکھنا، شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے کیرٹل دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون سیٹ کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سائنس سیکرٹری موہن لال سے بات کر رہا ہوں، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سائنس سیکرٹری سے آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں چیف؟ پاریتی نے پوچھا۔ تم بچوں سے بھی بدتر ہو، تمہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ عمران جیسے شیطان اپنے ساتھیوں سمیت بھوشن پہاڑی سلسلے میں مشن کے لیے آ رہا ہے؟ نان سینس، وہ لازماً یہاں کسی لیبارٹری یا کسی خصوصی تنصیب کے خلاف کام کرنے آ رہا ہے، اس لیے سائنس سیکرٹری سے پوچھنا ضروری ہے تاکہ اصل بات سامنے آ جائے اور اس کے مطابق دفاعی پلان بنایا جا سکے، شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے چیف، آپ جیسی سوچ تو شاید کسی کی بھی نہ ہو، میں کل پرائم منسٹر کے سامنے بھی آپ کی تعریف کرتی رہتی ہوں، پاریتی نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔
پھر پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاگل پرائم منسٹر والی بات سن کر سارا غصہ بھول گیا۔ وہ بھی آپ کی بے حد تعریف کرتے ہیں، پاریتی نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاگل کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے کہا۔ جناب سیکرٹری سائنس لائن پر ہیں، بات کیجیے، فون سیکرٹری نے کہا۔ ہیلو، میں شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ شاگل نے اپنا پورا عہدہ دہراتے ہوئے کہا۔ موہن لال بول رہا ہوں، چیف شاگل، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے ایک سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ سر، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بھوشن پہاڑی سلسلے میں کافرستان کی کوئی سائنسی لیبارٹری موجود ہے؟ شاگل نے کہا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سیکرٹری سائنس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ سر، سیکرٹ سروس کو پاک ایشیا سے اطلاع مل رہی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس پاک ایشیا سے براہ راست بھوشن پہاڑی سلسلے میں جانے والی ہے، اور ان لوگوں کا ٹارگٹ عام طور پر کوئی سائنسی لیبارٹری ہی ہوتی ہے، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے 10 منٹ بعد فون کریں، میں اس بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کر لوں، سیکرٹری سائنس نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو شاگل نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ سیکرٹری سائنس کو حتمی طور پر علم نہیں ہے، جبکہ پاک ایشیائی ایجنٹ اس کے خلاف کام کرنے آ رہے ہیں، تو انہیں اس بارے میں حتمی اطلاعات ہوں گی۔ یہ ہماری غفلت اور ناکامی ہے، پاریتی نے کہا۔ تنقید مت کیا کرو، کام کیا کرو بس، شاگل نے غصیلے لہجے میں پاریتی کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ سر، کیوں نہ ہم کافرستان میں موجود تمام چھوٹی بڑی لیبارٹریوں کے بارے میں فائلیں بنا کر رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کا سیکیورٹی سسٹم چیک کرتے رہیں، پاریتی نے اپنی ہی دھن میں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیبارٹریوں کی سیکیورٹی ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے، اس معاملے میں ہم عام حالات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، شاگل نے کہا، اور اس بار پاریتی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ واقعی بے حد ذہین ہیں، پاریتی نے مسکراتے ہوئے کہا تو شاگل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تم واقعی اچھے ذہن اور اچھے دل کی مالکہ ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ عمران اور اس کے ساتھی عام انسان تو کیا، عام ایجنٹس بھی نہیں ہیں، وہ حد درجے شاطر اور تیز ترار لوگ ہیں، اس لیے ان میں سے مقابلے کے وقت تمہیں بے حد چوکنا رہنا ہوگا، شاگل نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، میں آپ کی شاگرد ہوں، آپ سے ہی تو میں نے سب کچھ سیکھا ہے، آپ دیکھیں گے کہ پاریتی کیسے ان کے مقابلے میں کامیاب ہوتی ہے، میرے ہاتھوں ہی ان کی عبرتناک موت ہوگی، پاریتی نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، شاگل نے کہا، اور اسی لمحے شاگل نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سیکرٹری سائنس سے بات کراؤ، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے کہا۔ سیکرٹری سائنس صاحب سے بات کیجیے، فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاگل نے اپنے مخصوص انداز میں اپنا نام اور عہدہ بتاتے ہوئے کہا۔ چیف شاگل، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق پہلے بھوشن سلسلہ کو میں ایک علاقہ دروپدی میں ایک لیبارٹری تھی جس میں ایک مخصوص دفاعی روبوٹ اور ان میں نصب کرنے کے لیے ٹریننگ آلہ جس سے کسی بھی لیبارٹری کی تفصیلات اور تصاویر حاصل کی جا سکیں تیار کیا جا رہا تھا۔ اس آلے کا نام لائم لائٹ ہے۔ پاک ایشیا نے اس لائم لائٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے میں ایک مخصوص آلہ نصب کر رکھا تھا جس سے اس لیبارٹری میں ہونے والے کام کو نہ صرف چیک کیا جا سکتا تھا بلکہ اسے چوری بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ چونک کے سگنلز پر کام کرتا ہے، اس لیے اسے چھپایا نہ جا سکتا تھا، اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس پر ہم نے ایک ڈوجنگ پروگرام بنایا اور لیبارٹری سے لائم لائٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں اور فارمولے کو نکال کر ایک اور لیبارٹری پہنچا دیا۔ وہاں سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں، جبکہ یہاں بھی ہم نے یہی شو کیا ہے کہ یہاں لائم لائٹ پر کام ہو رہا ہے تاکہ جو معلومات پاک ایشیا تک پہنچیں وہ ان کے کام نہ آ سکیں۔ لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ روسیا کے سائنسدانوں نے اپنے خصوصی سیٹلائٹ میں ایسی مشینری نصب کر دی ہے جس سے اس آلے کو بیکار کیا جا سکتا ہے۔ کافرستان حکومت کی درخواست پر روسیا حکومت نے پاک ایشیائی آلے کو بیکار کر دیا ہے۔ اب اس آلے کی مدد سے لیبارٹری کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اطلاع ایک خط کی صورت میں روسیا سے کارمن اور کارمن سے کافرستان پہنچ چکی ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کو معلوم نہ ہو سکے، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ لائم لائٹ کو واپس اس لیبارٹری میں لایا جائے یا اس کو وہیں مکمل کیا جائے جہاں اس پر اب کام ہو رہا ہے، سیکرٹری سائنس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سر،
کہ پاکیشیا کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ان کے آلے کو ناکارہ کر دیا گیا ہے، اس لیے اب انہوں نے اس لیبارٹری کو تباہ کرنے یا اس لائم لائٹ آلے کو حاصل کرنے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھیجنے کا پروگرام بنایا ہے، شاگل نے کہا۔ لیکن وہ لیبارٹری تو ڈاجنگ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، وہاں سے لائم لائٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں اور فارمولے کو ہٹا لیا گیا ہے۔ اب وہاں 3 سائنسدان عام سے فارمولوں پر کام کر رہے ہیں، سیکرٹری سائنس نے حیران ہو کر کہا۔ انہیں تو نہیں معلوم، وہ تو یہ سمجھیں گے کہ روسیائی سیٹلائٹ کی وجہ سے ان کا آلہ ناکارہ ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ خطرے کی زد میں آ گئے ہیں، شاگل نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ لائم لائٹ کو واپس دروپدی میں موجود لیبارٹری میں نہ لائے جائے، سیکرٹری سائنس نے کہا۔ وہاں موجود سائنسدانوں کو تو علم ہوگا کہ لائم لائٹ کو کہاں بھیجا گیا ہے، شاگل نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ سیکرٹری سائنس نے کہا۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کر لیں گے، اس لیے ایک تو آپ فوری طور پر وہاں سے تمام قیمتی مشینری اور ان سائنسدانوں کو نکال دیں، ہم وہاں کی نگرانی شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح آسانی سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا شکار کھیلا جا سکتا ہے، اور آپ اس لیبارٹری کو خفیہ رکھیں جہاں لائم لائٹ پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ضرور بتا دیں تاکہ ہم اس کی طرف سے باخبر رہیں، شاگل نے کہا۔ آپ کی تجویز ٹھیک ہے، میں پرائم منسٹر سے اجازت لے کر یہ کام آج ہی کروا دیتا ہوں۔ دوسری لیبارٹری جہاں لائم لائٹ پر کام ہو رہا ہے وہ خلیج بنگال میں واقع جزیرہ نیلور پر ہے، جہاں انتہائی گھنے جنگلات ہیں اور وہاں ایئر فورس کا خصوصی اسپاٹ ہے۔ اس جزیرے پر اس ایئر فورس کا کنٹرول ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس جزیرے پر سوائے خصوصی اجازت یافتہ افراد کے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہاں لیبارٹری انتہائی محفوظ ہے اور اسے خفیہ بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس لیبارٹری میں صرف لائم لائٹ پر ہی کام نہیں ہو رہا بلکہ یہاں چند ایسے فارمولوں پر بھی کام ہو رہا ہے کہ ان کے تیار ہونے کے بعد کافرستان دنیا کی بڑی چند طاقتوں میں سے ایک طاقت بن جائے گا، اور پھر پاکیشیا ہمارے رحم و کرم پر ہوگا، ہم جب چاہیں گے اسے ختم کر سکیں گے، سیکرٹری سائنس نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہ کارروائی کرا دیں، پھر مجھے اطلاع دے دیں تاکہ میں وہاں بھوشن لیبارٹری میں اپنے سیکشن کو بھیج کر آنے والوں کا خاتمہ کرا دوں، شاگل نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ کام تم نے کرنا ہے، اپنے ساتھ 10-12 آدمی لے کر جاؤ اور وہاں پاکیشیا سے آنے والی اس جیپ کو میزائلوں سے اڑا دو، وہاں یہ کام تم انتہائی آسانی سے کر لو گی، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ان کی آمد کی اطلاع ہی نہیں ہے، شاگل نے کہا۔ یس چیف، میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے یہاں آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں گی، پاریتی نے بڑے اعتماد والے لہجے میں کہا۔ گڈ لک، شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ اپنے پیروں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھ رہا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔